نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں محمد عثمان قاسمی. ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے. چونکہ چند ایام میں اعتکاف مسنون کا آغاز ہونے والا ہے اور آج 17 روزے ہو چکے ہیں، اور اعتکاف مسنون کا آغاز ہوتا ہے 21ویں شب سے، یعنی 20واں روزہ اور 21ویں شب سے اعتکاف مسنون کا آغاز ہو جائے گا. 2020 میں 1441 ہجری میں جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد سے اعتکاف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں. واقع یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک و مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی. آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے. لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کی حالت میں انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے. یعنی مثلا بیمار کی بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے، لیکن وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور اسی طرح سے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتا. کسی یتیم، بیوہ، غریب، مسکین کی خدمت کرنے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کو یہیں بیٹھے بیٹھے ملتا رہتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندق حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہے. رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ جس سال آپ کا آخری سال تھا، وصال کا وقت تھا، تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا. ناظرین کرام، دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمران کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے. تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور وہاں قیام موجب عزت ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کے پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں؟ پھر یہ دیکھیں کہ چند روزہ ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فرحت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے
اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے تارک سنت ہوں گے، اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے، تو لہذا کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے اس عظیم سنت سے۔ ہر مسجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور موجودہ حالات میں مسجد کے اندر جو 2-3 افراد نماز پڑھنے کے لیے متعین ہیں، انہی میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس اہم سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال کوئی مسجد اعتکاف سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، واجب اور مسنون اعتکاف کے چند شرائط ہیں۔ واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں درج ذیل شرائط پائے جائیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا کافر کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 2، عاقل و بالغ ہونا، لہذا پاگل اور بچے کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 3، نیت ہونا، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت کے لیے امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہوں، لہذا ویران مسجد میں تنہا اعتکاف معتبر نہ ہوگا۔ تو مرد کے لیے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہو، اور ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص گھر میں اعتکاف کرے، مسنون اعتکاف کوئی گھر میں کرے تو اس کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے شرط ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو۔ تو گھر کے اندر مرد کے لیے اعتکاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے مسنون اعتکاف کا۔ ہاں، نفلی اعتکاف گھر میں اگر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے معتکف کا روزے دار ہونا، لہذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 6، معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، لہذا حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ مرد مسجد کے اندر اعتکاف کریں اور عورتوں کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر نہ آئے، یا تو کوئی ایسی جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے متعین کر رکھی ہے، جو کمرہ نماز پڑھنے کے لیے متعین کر رکھا ہے، اس کمرے میں بیٹھ جائے اعتکاف میں۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ متعین نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ متعین کر لے، اس کو اپنا معتکف بنا لے، اور پھر بلا ضرورت اس اپنے معتکف سے باہر نہ نکلے، تو عورت اس طرح سے اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں صرف اس دن کی قضا کرے گی جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے، پورے 10 دن کی قضا لازم نہیں ہے۔ بہرحال اعتکاف کی یہ عظیم سنت، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی عظیم سنت ہے۔ اس اعتکاف مسنونہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتے،
تو لہذا اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے. مرد کو مساجد کے اندر کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے جس میں کوئی معتکف نہ ہو، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں. مرد اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، نفل کی نیت سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب ملے گا. لیکن اعتکاف مسنونہ کے لیے 5 وقتہ نماز جس کے اندر ادا کی جاتی ہو اس مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس اہم سنت پر عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.